علیکم۔ بک صحابیات کے حالات بائی طالب ہاشمی کا یہ پارٹ 4 ہے۔ آج ہم انشاءاللہ حضرت سمیہ بنت خبات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے بعد جب لوگوں کو اسلام کی دعوت دینی شروع کی تو مکہ کے وہی قریش کے لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امین امین کہہ کر پکارتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کے پیاسے بن گئے۔ یہی نہیں بلکہ جو شخص بھی اسلام قبول کر لیتا اس پر ظلم و ستم ڈھانا شروع کر دیتے تھے۔ اس میں مرد اور عورت کا کوئی فرق نہیں تھا۔ اسی زمانے کی بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بنو مخزوم کے محلے سے گزر رہے تھے تو دیکھا کہ قریش کے اسلام دشمنوں نے ایک بوڑھی کمزور عورت کو لوہے کی زرہ پہنا کر دھوپ میں زمین پر لٹا رکھا ہے اور پاس کھڑے ہو کر ٹھہاکے لگا رہے ہیں۔ اس عورت سے کہہ رہے ہیں، محمد کا دین قبول کرنے کا مزہ چکھ۔ اس مظلوم خاتون کی بے بسی دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، صبر کرو، تمہارا ٹھکانہ جنت میں ہے۔ اللہ کی دین کی راہ میں ظلم سہنے والی یہ خاتون، جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کی نصیحت فرمائی اور جنت کی خوشخبری سنائی، حضرت سمیہ بنت خبات رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں۔ حضرت سمیہ بنت خبات بلند مرتبے کی صحابیہ تھیں۔ وہ حق کی راہ میں کمزوری اور بڑھاپے کے باوجود ظلم اور ستم جھیلتی رہیں، یہاں تک کہ اپنی جان بھی اسی راہ میں قربان کر دی۔ انہیں اسلام کی راہ میں سب سے پہلی شہید ہونے والی عورت ہونے کی خوش نصیبی حاصل ہے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کے بزرگوں میں صرف ان کے باپ خبات کا نام معلوم ہے، ان کا وطن اور خاندان کون سا تھا اور وہ کب اور کیسے مکہ پہنچی، سیرت کی کتابوں میں ان سوالوں کا کوئی جواب نہیں ملتا۔ صرف اتنا پتہ چلتا ہے کہ جاہلیت کے دنوں میں وہ مکہ کے ایک رئیس ابو حذیفہ بن مغیرہ کی کنیز تھیں۔ وہ نبوت سے لگ بھگ 45 سال پہلے ہی کی بات ہے۔ اسی زمانے میں یمن سے قحطانی نسل کے ایک شخص یاسر بن عامر اپنے گمشدہ بھائی کو تلاش کرتے ہوئے مکہ پہنچے اور پھر یہیں بس گئے۔ مکہ میں وہ ابو حذیفہ بن مغیرہ کے حلیف بن گئے۔ اس نے حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کی شادی یاسر بن عامر سے کر دی۔ ان سے حضرت سمیہ کے 2 بیٹے تھے، عبداللہ اور عمار رضی اللہ عنہ۔ یہ وہ زمانہ تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچپن اور جوانی کی منزلیں طے کر رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ سارا زمانہ یاسر، سمیہ، عبداللہ اور عمار کے سامنے گزرا اور ان پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، اخلاق و کردار کا بہت گہرا اثر پڑا، کیونکہ نبوت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی طرف بلانا شروع کیا تو پورے خاندان نے بنا کسی جھجک کے اسلام قبول کر لیا۔ اس وقت ابو حذیفہ مخزومی کا انتقال ہو چکا تھا اور حضرت سمیہ اس کے وارثوں کی غلامی میں تھی۔ یہ زمانہ مسلمانوں کے لیے بڑی مصیبت کا تھا۔ مکہ میں جو شخص بھی اسلام قبول کرتا، مشرکوں کے بھڑکتے غصے اور رونگٹے کھڑے کر دینے والے ظلم و ستم کا نشانہ بن جاتا۔ اس معاملے میں مشرک اپنے رشتہ داروں کا بھی خیال نہیں کرتے تھے۔ حضرت یاسر اور ان کے لڑکے پردیسی تھے۔ حضرت سمیہ بھی بنو مخزوم کی غلامی سے آزاد نہیں ہوئی تھی۔ ان بیچاروں پر تو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے کی مشرکوں کو کھلی چھوٹ تھی۔ انہوں نے اس بے کس خاندان پر ایسے ڈھائے کہ انسانیت سر پیٹ کر رہ گئی۔ حضرت یاسر اور حضرت سمیہ دونوں بہت کمزور اور بوڑھے تھے، مگر ان کے مضبوط ایمان اور ثابت قدمی کا یہ حال تھا کہ مشرک ان کو طرح طرح کی دردناک تکلیفیں دیتے اور شرک پر مجبور کرتے، لیکن ان کے قدم راہ حق سے ذرا نہ ڈگمگاتے۔ یہی حال ان کے بیٹوں کا بھی تھا۔ ظالم ان بیچاروں کو لوہے کی زریں پہنا کر مکہ کی جلتی تپتی ریت پر لٹاتے، ان کی پیٹھ کو آگ کے انگاروں سے داغتے اور پانی میں ڈبکیاں دیتے۔ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ سے گزرے جہاں ان بیچاروں پر ظلم ڈھایا جا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دکھ ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبر کرو اے یاسر کی اولاد، تمہارے لیے جنت کا وعدہ۔ ایک اور روایت میں ہے کہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت یاسر، حضرت سمیہ اور ان کے بچوں کو ظلم سہتے دیکھا تو فرمایا، صبر کرو اے اللہ، یاسر کے خاندان کی مغفرت فرما، اور تو نے ان کی مغفرت کر ہی دی۔ بوڑھے یاسر کا یہ ظلم سہتے سہتے دنیا سے گزر گئے، لیکن مشرکوں کو پھر بھی اس خاندان پر رحم نہیں آیا اور انہیں حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کے بچوں پر ظلم کا سلسلہ جاری رکھا۔ ایک دن حضرت سمیہ دن بھر مصیبتیں جھیل کر شام کو گھر آئیں
تو ابو جہل ان کو گالیاں دینے لگا۔ پھر غصہ ایسا بھڑکا کہ اس نے اپنا برچا اٹھا کر سمیہ کو کھینچ مارا۔ وہ اسی وقت زمین پر گریں اور اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ ایک روایت میں کہ ابو جہل نے تیر مار کر حضرت سمیہ کے بیٹے عبداللہ کو بھی شہید کر دیا۔ اب صرف حضرت عمار بچ گئے تھے۔ ان کو اپنی ماں کی بے کسی کی موت پر بہت صدمہ ہوا۔ روتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور ساری بات سنائی اور کہا، اے اللہ کے رسول، اب تو ظلم کی حد ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صبر کی نصیحت کی اور فرمایا، اے اللہ، یاسر کے خاندان کو جہنم سے بچا۔ حضرت عمار رضی اللہ عنہ تو بیٹے تھے، لیکن اس لیے اب وہ اپنی ماں کی مظلومانہ شہادت کبھی نہیں بھول سکتے تھے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ابو جہل کی سنگ دلی اور حضرت سمیہ کی بے کسی کی موت یاد رہی۔ سن 2 ہجری رمضان کے مہینے میں ہونے والی بدر کی لڑائی میں جب ابو جہل مارا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار بن یاسر کو بلا کر فرمایا، اللہ نے تمہاری ماں کے قاتل کو سے بدلہ لے لیا۔ حضرت سمیہ کی شہادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے کئی سال پہلے ہوئی۔ سیرت نگاروں پر اس پر اتفاق ہے کہ حضرت سمیہ اسلام کی پہلی شہید خاتون ہیں۔